آج سے تقریباً 8000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے نور، ہر چیز کا علم ان کو اللہ نے دیا۔ زمین، پانی، آسمان اور انسان کے نام سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ ہر قوم میں رسول بھیجا جائے گا اور تمہاری اولاد میں سے بھی ایک رسول آئے گا۔ میرے بچوں، اللہ نے مجھ پر روشنی عطا کی اور اب تمہاری نسلوں میں سے بھی رسول آئیں گے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے اور انسانیت کو نور سے روشن کریں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 4300 سال پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کے لیے بھیجا۔ ایک وقت جب لوگ شرک اور برائی میں ڈوب گئے تھے اور صرف کچھ لوگ ہی سچ کا پیغام سننے کو تیار تھے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ میرے بعد بھی تمہاری نسلوں میں سے رسول بھیجے گا جو تمہیں صرف حق کی دعوت دیں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 2600 سال پہلے دنیا پھر شرک میں ڈوب چکی تھی۔ بت، ستارے، چاند، سورج سب کو معبود بنا لیا گیا تھا، اور اس وقت اللہ نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مصر کی زمین پر ایک ظالم حکمران کا راز تھا، فرعون۔ اور اس ظلم کے اندھیرے میں اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اللہ تمہارے لیے تم ہی میں سے رسول اٹھائے گا، تم اس کی بات سننا۔ آخری نبی سے لگ بھگ 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں فتنہ، ریا اور تحریف پھیل چکی تھی، اور پھر اللہ نے ایک نشانی بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام ہوگا احمد، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، جس کا ذکر تورا میں ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کا نام لے کر بشارت دی، وہ نبی اب آنے والے تھے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آخری نبی کی بشارت پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے خدا یہوے کی اس مقدس خطاب میں ذکر ہے کہ وہ سینا سے آیا، سیر سے چمکا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، سیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور فاران مکہ کے پہاڑوں کا پرانا نام ہے۔ مطلب وہ آخری نبی جس کا انتظار ہے وہ مکہ کے پہاڑوں کے پاس ہی آئے گا۔ اس میں واضح لکھا ہے ایک اجنبی معلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ مروستھل یعنی ریگستان کے علاقے سے ہوگا۔ اتھرو وید کنٹپ سوکت 127 میں نرشنس کا ذکر ہے۔ سنسکرت میں نر کا مطلب انسان اور شنس کا مطلب قابل تعریف ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ 60,000 دشمنوں کے درمیان ہوگا اور اونٹوں پر سواری کرے گا۔ مطلب ایشور کا وہ بندہ شاید عرب کے علاقوں میں آئے گا، اور نرشنس کا عربی میں مطلب محمد ہے۔ اے گرو بدھا، آپ کے بعد ہمیں کون سکھائے گا؟ میں خدا کا پہلا بندہ نہیں ہوں اور نہیں آخری ہوں۔ خدا کا آخری بندہ ابھی آئے گا اور ایک ایسی شریعہ پیش کرے گا جو پاکیزہ بھی ہوگی اور مکمل بھی۔
اس کا نام متیہ یعنی رحمت والا ہوگا۔ وہ پہاڑوں میں عبادت کرے گا۔ وہ ایک معزز خاندان سے ہوگا۔ اس کے پیروکار اس سے ایسی محبت کریں گے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اور وہ دشمنوں پر غالب آئے گا۔ جب لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے تب اوپر والا عرب میں اپنا بندہ بھیجے گا، اور اس کے ساتھی شریف اور بلند کردار والے ہوں گے، اور وہ فارس کے تخت و تاج کو الٹ دیں گے۔ آخری نبی سے 1 سال پہلے مکہ، پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر، ریگستان کی ہوا، اور اس شہر کے بیچوں بیچ کعبہ، وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، لیکن اب اس کے گرد 360 بت کھڑے تھے۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے، ان سے دعا مانگتے تھے۔ یہ تھا دور جاہلیت۔ اسی شہر میں قریش کا ایک معزز خاندان تھا، بنو ہاشم۔ ان کے سردار تھے عبد المطلب ابن ہاشم۔ ان کا مقام بلند تھا۔ حجاج کی خدمت، زمزم کی دیکھ ریکھ، یہ ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے عبداللہ ابن عبد المطلب، جوان، شریف، پسندیدہ۔ ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ بنت وہب سے، لیکن قسمت نے ایک گہرا زخم دیا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پر گئے، اور یثرب یعنی مدینہ میں وہ وفات پا گئے، اور اس وقت بی بی آمنہ حاملہ تھی۔ پھر وہ دن آیا، مکہ کی صبح، بنو ہاشم کے گھر وہ آئے جو صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والے تھے۔ نہ ان کے سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ دولت کا ڈھیر، نہ سیاسی قوت۔ بنو ہاشم کا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے گھر والوں اور قریبیوں کو بلایا۔ وہ مسکرائے اور کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے اس نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، محمد رسول اللہ۔ آج ہر اذان میں، ہر نماز میں اس نام کے بغیر شہادت مکمل نہیں ہوتی۔ عرب روایت کے مطابق بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد دیہات بھیجا جاتا تھا تاکہ زبان فصیح ہو اور جسم مضبوط بنے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں پلے۔ حلیمہ سعدیہ ایک غریب اور کمزور خاتون ان کی دیکھ بھال اور نشو و نما کی ذمہ داری لیتی ہیں۔ شروع میں حلیمہ کے گھر کوئی برکت نہیں تھی۔ ان کی اونٹنی اور گائیں کمزور تھیں، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، وہاں برکت برسنے لگی۔